अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल ताज़ा तरीन ख़बर, जो कि बहुत सारे अहमदी अहबाब जो वर्ल्ड वाइड बस रहे हैं उनके लिए बड़ी दिलचस्प की हामिल होगी। जर्मनी में चंद महीने पहले बड़ा शदीद सैलाब आया जिसमें सैकड़ों जानें भी गईं और करोड़ों अरबों का नुकसान इस तरह हुआ कि गांव के गांव पानी में बह गए। और वो लोग जो सौ सौ साल से वहाँ रह रहे थे, उनकी जो जायदादें, जो घर थे, वो पानी में तबाह हो गए। उनमें अपने भी बाज़ दोस्त थे जिनके घरों को नुकसान पहुँचा। तो उसके बाद जमात अहमदिया जर्मनी की मुख्तलिफ़ तंजीमें जो हैं वो वहाँ पे उनके करीब तरीन जहाँ सहूलत मौजूद थी, खाना बना के गरम गरम खाना डेली तकरीबन किसी जगह से 500 अफराद, किसी जगह से 300 अफराद के लिए पैकेटों में बंद करके पहुंचाया जा रहा था। तो अभी आज जर्मनी का जो मशहूर तरीन चैनल है RTL, उसने एक मस्जिद के अंदर जो गालबन कोलन में है वहाँ उसने कवरेज की कि किस तरह एक जमात या एक ऐसा ग्रुप जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, जिनकी मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान से यहाँ आकर आबाद हुई है, हमारे जर्मन लोगों के लिए रोज़ाना इतने अरसा से 400-500 अफराद का खाना गरम गरम तैयार करके डब्बों में बंद करके पहुँचा रहा है। तो ये RTL चैनल वो है जिसने 2020 में 3.3 मिलियार्डन का उमज़ट्स यानी अपने इश्तिहारात के ज़रिए कमाया। और ये जर्मनी में मकबूल तरीन चैनलों में से एक है जिसको रोज़ाना लाखों या करोड़ों में कहूँगा अफराद देखते हैं। तो उन्होंने एक मुख्तसर 2 मिनट की जो कवरेज है वो जमात अहमदिया की इस इंसानी खिदमत की बुनियाद को देखते हुए दी है। तो इसको हम देखते हैं, पहले जर्मन अल्फाज में सुनते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको उर्दू ज़ुबान में जो मेरी समझ में आया आपको थोड़ी सी तफसील बताता हूँ। तो आप पहले इसको सुने कि ये क्या कह रहा है। ये so viel zu tun. Und Volker Wallmöhr, der steht jetzt in der Nähe dort in Neuwied, in einer Gemeinde, die vor Ort immer noch aushilft. Volker, das ist ja unfassbar eigentlich. Warum ist das nötig, dass da immer noch Essen gespendet werden muss? ये पूछ रहे हैं कि क्यों इतना ज़रूरी है कि खाना अभी तक जो गरम गरम पहुंचाया जाना चाहिए। तो वो बता रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पे गैस काम नहीं कर रही, बिजली काम नहीं कर रही। और वो बता रहे हैं कि दूसरे और कई जगहों पे वो जो सेंटर बने हुए हैं मदद के, इसी तरह ये मस्जिद के अंदर खाना गरम गरम तैयार हो रहा है 400-500 अफराद के लिए। और ये जमात अहमदिया जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से उनके जो मुरब्बी हैं वहाँ पे, उनसे आप ये सवाल कर रहे हैं। Und zum Heimatland oder zum Land gehören auch die Bewohner dieses Landes. Und auch dieser Spruch, wir sind alle Deutschland, wir machen das aus Liebe zu diesem Land, zu den Menschen. Und das ist ein fester Bestandteil im Islam, dass man den Menschen hilft. Ja, ist diese Hilfe noch wirklich notwendig? Brauchen die Menschen noch wirklich ihre Unterstützung? Ja, es ist in der Tat so, dass wir ja seit Anfang schon dabei sind. Sehr viele kennen uns schon, kontaktieren über Facebook, über WhatsApp, über verschiedene andere Social-Media-Kanäle und sagen dann auch, wie viel Bedarf da ist. Und so können wir das immer gut abschätzen, aber es ist auf jeden Fall immer noch Bedarf da. मैं इसको एक दफ़ा स्टॉप करके आपको ये बता दूं कि इसके अंदर उन्होंने सवाल किया है कि जी आप ये बताएं कि ये अभी तक क्यों ज़रूरत है। तो उन्होंने बताया कि ये इस वहाँ पे क्योंकि गरम खाना नहीं लोगों को मिल सकता, वो वहाँ जो गैस या पानी, गैस का और बिजली का, तो इसलिए ये अभी तक इनकी ज़रूरत है। दूसरा उन्होंने पूछा कि आपकी जो टी शर्ट पहनी उस पर लिखा हुआ है वीर सिंह आले डॉइचलैंड, कि हम सारे जर्मन हैं, जर्मनी से मोहब्बत करें। तो उसके जवाब में फिर मुरब्बी साहब बता रहे हैं कि हमारा जो मज़हब इस्लाम है वो हमें ये बताता है कि जिस मुल्क के अंदर हम रह रहे हों, जिस मुल्क के अंदर हम रहाइश पजीर हैं, हमें उनके साथ अपनी वफा का ताल्लुक़, जो खलास है, वो दिखाना हो चाहिए। ये इस्लामी तालीम है कि हम उस मुल्क के साथ मुखलस हों। और ये चीज़ हमसे तकाजा करती है कि अगर एक हुकूमत या एक मुल्क मुश्किल में किसी के मदद किसी के काम आई है, तो फिर उसके रिवार्ड में, जवाब में, जब उनको, उनके शहरियों को
کوئی مشکل پڑتی ہے تو پھر اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے جان مال کے ساتھ پورا جو ہے وہ تعاون کرنا چاہیے، اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ اور وہ ابھی پھر انہوں نے آگے وہ پوچھا کہ اتنی عرصہ ہو گیا ہے لیکن ابھی تک، تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے کام شروع کیا تھا جب سیلاب آیا اس کے بعد شروع کیا ہے، تو ابھی تک یہ جاری ہے۔ ابھی تک مختلف مقامات سے پہلے ہیومنٹی فرسٹ کے ذریعے بھی ہوتا رہا، پھر جماعتی لنگر جو مرکزی تھا اس کے تحت، پر اس کے اوپر مین وہ جماعت احمدیہ کا نام ہے۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ پاکستان کے اندر تھر کا علاقہ جو سندھ ہے، وہاں پہ کنویں لگانے کا جو کام جماعت احمدیہ ہیومنٹی فرسٹ کے ذریعے ہوتا ہے، وہاں پہ وہ تعریف تو ایک طرف، وہ اس کا ذکر جو کرتے ہیں وہ بھی نیگیٹو رنگ میں کرتے ہیں، اور میڈیا یا ٹی وی پہ خبر آنے کی تو بات دور کی بات، وہاں پہ جو پیپلز پارٹی کے یا دوسرے وہ جا کے وہ جو جماعت نے بنائے ہوتے ہیں، وہاں پہ لگائے ہوتے ہیں کنویں غریبوں کے لیے، وہاں جا کے اپنی چٹیں لگا دیتے ہیں کہ یہ۔ اسی طرح جماعت احمدیہ کو افریقہ میں بھی اسی طرح مدد کی توفیق مل رہی ہے ہیومنٹی فرسٹ کے ذریعے یا ڈائریکٹ، کہ وہاں جو غریبوں کو پانی نہیں ملتا وہاں کنویں لگائے جاتے ہیں، اسکول نہیں ہے اسکول بنائے جاتے ہیں، پھر اسی طرح مساجد بنائی جاتی ہیں۔ دنیا میں، پوری دنیا میں اگر کوئی کمیونٹی اس وقت ایک بلا لوث انسانیت کی خدمت کر رہی ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہے۔ تو اب اس کا صلہ تو میں نہیں کہوں گا اس کو، اب یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو عام طور پہ مسلمانوں کو اپنے ٹی وی کے اوپر اس طرح لا کے دکھانا، یا کوئی عام طور پہ یہاں ان ممالک میں یہ بہت کم رواج ہے، خدمت انسانیت تو بڑے عرصے سے بہت واضح مواقع پہ ہوتی رہتی ہے، لیکن اس لیول کا ٹی وی جو پوری جرمنی نہیں بلکہ پورے یورپ بلکہ دنیا میں مشہور ہے، اس کے اوپر اس طرح کی کوریج دینی اور بتانا کہ یہ جماعت احمدیہ یا یہ گمانڈ احمدیہ ہے جو یہاں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور اتنے عرصے سے کر رہے ہیں، یہ چیز معنی خیز ہے۔ اب یہ سارا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا یا بتانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی کامیابی ہے یا RTL نے دکھا دیا ہے تو یہ جماعت احمدیہ کے لیے، بلکہ یہ دکھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کمپیریزن کریں ان ممالک کو جن کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یا ان ممالک کو جو انسانیت کی خدمت کے لیے جو بھی ہوتا ہے اس کو پوری کوریج دے کے بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے۔ پاکستان کے اندر اگر جماعت احمدیہ ہیومنٹی فرسٹ کے ذریعے یا جماعت کے ذریعے غریب علاقوں میں یا وہ زلزلے کے وقت پہ جب مدد کے لیے گئی تو وہاں اتنا زیادہ جماعت کے لیے کرود اور نفرت بار دی گئی ہے کہ ٹی وی چینلز نے بھی یہ دکھانا گوارا نہیں کیا کہ یہ جماعت احمدیہ ہے جو انسانیت کی خدمت کے لیے آگے آ رہی ہے۔ لیکن جرمن جہاں پہ اس چیزوں کو سامنے نہیں رکھا جاتا، وہ انسان کو انسان سمجھتے ہیں اور انسانیت کی خدمت سمجھ کے وہ دکھاتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو آج انسانیت کی خدمت کے لیے آگے چل رہے ہیں، دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ٹی شرٹ کے اوپر بھی دیکھا ہوا ہے ویر سندھ ڈوچلینڈ، یہ اس کا مطلب یہ ہم جرمن ہیں، ویر سندھ کہ ہم ویر سندھ ڈوچلینڈ، اگر اس کو ترجمہ کیا جائے تو یہی بنتا ہے کہ ویر ہم سب جرمن ہیں۔ یعنی یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ اگر ایک انسان پاکستان سے ہے یا کسی اور ملک سے ہے تو وہ اس کا ملک کا خیر خواہ نہیں ہے یا اس کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت وہ تیار ہیں، جس ملک نے ان کو یہاں رہنے کے لیے اور کیا کہتے ہیں خدمت کا موقع دیا ہے تو وہ اس خدمت کے لیے تیار ہیں۔ بڑا ہی دلچسپ پروگرام ہے، امید ہے کہ دوست اس سے استفادہ بھی کریں گے اور آگے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے کہ کس طرح جماعت احمدیہ کو دنیا بھر میں انسانیت کی خدمت کی توفیق مل رہی ہے۔ دوستو آپ نے بھی RTL کی جو کوریج وہ دیکھی 2 منٹ کی، اب ذرا ان صاحب کو سنیں، یہ بڑا مشہور چاچا، اب ان کی باتیں ذرا سنیں اور پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں آپ کو کیا دکھانا چاہ رہا ہوں۔ کسی قصے میں آتی پاکستان اور تم سے تو اچھا کہا دے جنہوں نے آمدی جن کو بولتے نا سارا پاکستان جن کو گانا کرتا ہے، تم سے تو آمدی اچھے جنہوں نے پورے گھر میں کھو لگا دیے، نلکے لگا دیے، پمپ لگا دیے، بھلے وہاں میٹر شاہ کوتا پور تختیاں اپنے لگاتا جا رہا ہے۔ تم سے تو بہت اچھے کہ پاکستانی گاڑیاں بھی ساری قادیانی کو دیتے ہیں، آمدیوں کو دیتے ہیں، بچے بھی ان کے مارتے ہیں، مسیطہ بھی ان کی ہٹاتے ہیں، پھر پانی بھی وہ ان کو مٹھا پلاتے ہیں۔ جاؤ جا کے دیکھو کتنے آمدیوں نے، میں آمدیوں کی طرفدار نہیں کہتا لیکن سچ یہی ہے۔ ہمارے سیاستدان اپنا ٹھڈ پڑتے ہیں، اپنا پروٹوکول سے اپنی گڈیاں مہنگی ہیں، گاڑیاں مہنگی ہیں، گھوڑیاں مہنگی ہیں، گدیاں کے چکر سے پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ آمدی جن کو پاکستان سے دھکے دے کے باہر کڈیا ہوا ہے
وہ یار دیکھو تھر میں دیکھو سندھ میں دیکھو کتنے کھو لگا رہے ہیں میٹھے پانی کے. میرا خیال سمجھ گیا کہ واٹ آئی وانٹ ٹو سے. پاکستان میں شکریہ.